وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا صدق الله العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل سورہ فرقان کی شروع کی 20 آیتیں زیر درس تھیں. آج اس کے آگے کی 14 آیتیں تلاوت کی گئیں. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 34 تک.
ان آیات میں جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے اس کا خلاصہ۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کو کل واضح کیا گیا تھا۔ اگر کل کا درس بالکل ذہن سے اجل نہ ہوا ہو تو آج کی بات سمجھنا آسان ہوگا۔ بہت توجہ و غور سے دعا کے ساتھ سننے والوں کو یاد رہتا ہے۔ آج کی آیتوں میں ان اسباب کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کر لیتا ہے، باطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے تکبر، اکڑ، غرور، گھمنڈ، جس کو قرآن الاستکبار کہتا ہے۔ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اسے صحیح بات نہ سنائی پڑتی ہے نہ دکھائی پڑتی ہے، اور گفتگو، مفاہمت، افہام و تفہیم، غور اور فکر کر کے کسی چیز کو قبول کرنے، اس کا راستہ ہی بند کر دیتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ باتیں بیان ہوں تو آپ صرف کافروں کی طرف ذہن نہ لے جائیے گا، اپنی طرف بھی توجہ رکھیے گا۔ ہمیں بھی ہزاروں مرتبہ علم کا غرور، خاندان کا غرور، دولت کا غرور، نسب کا غرور، عہدے کا غرور، دولت، یہ غرور ہم کو بھی بہت بار بار کسی سچی بات کو، حق کی دعوت کو قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ دوسری بات جو دوسرا سبب ان آیتوں میں بیان کیا گیا جو قبول حق سے روکتا ہے، وہ ہے بری صحبت۔ ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح کا نصاب قرآن سے بہتر کوئی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنی اصلاح کرائیں۔ یہ رواج بہت دن سے امت کی عوام سے نکل گیا، بالکل نکل گیا۔ عوام نے اپنے آپ کو قرآن سے بالکل الگ کر لیا، اور عوام تو عوام، اللہ رحم کرے جن کو عوام نہیں کہا جاتا، وہ بھی قرآن مجید میں غور کرنا تقریباً چھوڑ چکے۔ اللہ کا یہ کمزور بندہ اپنے بزرگوں کی زیر تربیت اس پرانے رواج کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کرے آپ سب اس کوشش میں شریک ہو۔ بری صحبت بہت سخت نقصان دہ چیز ہے۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کریں گے اپنے انگلیوں کو دانتوں کو سے کاٹیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔
کاش میں نے رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، اس کے ساتھ والا راستہ چنا ہوتا، میں نے غلط لوگوں کا راستہ چن لیا۔ تیسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر علم اور ہدایت کے چشمے سے دور رہنا۔ جان بوجھ کر نادانی اور جہالت کا راستہ اختیار کرنا اس طرح کہ جہاں سے علم اور نور ملے اس سے آدمی دور رہے، سرچشمہ ہدایت سے دور رہے، سرچشمہ علم و رشد سے دور رہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پھر ایک چوتھا سبب رشد و ہدایت اور حق سے دور رہنے کا، نبی کے وقت میں نبی سے اور نبی کے بعد حق کے ہر داعی سے دشمنی، یہ اسی دشمنی کی وجہ سے انسان نصیحت کی بات کو نہیں سننا چاہتا، عقل و دانش کی بات کو نہیں سننا چاہتا، چاہے وہ جتنی واضح ہو۔ پانچواں سبب باطل کا شکار ہونے، کسی سنجیدہ بات کا مذاق اڑانا، مذاق میں اس کو اڑا دینا، اور سنجیدہ غور و فکر نہ کرنے کی عادت، اور ایک سنجیدہ گفتگو نہ کرنے کی عادت۔ بہت سے شبہات دور ہو جاتے ہیں براہ راست گفتگو کرنے سے، بہت سی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں براہ راست گفتگو کرنے سے۔ براہ راست شکوک و شبہات کا آدمی اظہار کر دے تو بہت ممکن ہے کہ گفتگو کے ذریعے وہ شکوک و شبہات زائل ہو جائیں، لیکن بہت کم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ براہ راست شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے گفتگو کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپس میں بھی الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والوں کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمے کا رواج ختم ہو گیا۔ ایک چیز اور جو انسان کو باطل سے روکتی ہے، یہ چھٹی چیز ہے، وہ ہے دلیل کے بجائے اپنی ذاتی رائے، ذاتی پسند، اپنی مرضی اور اپنی خواہش، جس کو عربی میں الہوا کہتے ہیں، اس پر اصرار کرنا۔ پھر علم و معرفت کے اور علم و عقل کے جتنی راستے ہو سکتے ہیں
ان کو بند کر دینا، نہ سننا نہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو آج تلاوت کی گئی۔ اب میں ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی آپ کی آسانی کے لیے ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ 6 اسباب کہاں کہاں ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جو لوگ ہمارے سامنے پیشی کا یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ یہ محمد پر فرشتے اتارے گئے، ہمارے پر کیوں نہیں اتارے گئے؟ وہ بات فرشتوں کی دیدار اور ملاقات کے شوق میں نہیں کہتے تھے، اپنے انکار اور کٹ حجتی کا ایک بہانہ بنانے کے لیے پیش کرتے تھے۔ یا ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیتے، یہ بات بھی کوئی دیدار خداوندی کا شوق ان سے نہیں کہلواتا تھا۔ یہ سب کٹ حجتی کی باتیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تو کرے گا آدمی۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور بڑی اکڑ دکھائی۔ یہیں سے وہ بات آئی تھی کہ پہلا سبب تکبر ہے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے، اس کے جواب میں اللہ ان سے کہہ رہا ہے جس دن فرشتوں کو دیکھو گے نا اس دن کیا کرو گے؟ حجرم محجورا، تم چلانے لگو گے، ارے بچاؤ ارے بچاؤ، ارے پناہ میں رکھو، ارے میری پناہ، ارے پناہ 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 پناہ، حجرم محجورا۔ یعنی تم جب فرشتوں کو دیکھو گے تو وہ کوئی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ اس دن آج تم فرشتوں کا دیدار مانگ رہے ہو کہ فرشتے ہم پر اتریں۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں کہا گیا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثیم، بتائیں تم کو کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان اترتے ہیں ہر اس شخص پر جو بے حد جھوٹا ہو اور سخت گنہگار ہو، عادت پڑی ہوئی ہو اس کو گناہ کرنے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ تو تقوی والے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے مستقل طور پر بغاوت کا، نافرمانی کا مزاج کسی کا بن جائے، اس کو اثیم کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر تو شیطان اترتے ہیں، فرشتے نہیں اترتے، اور جس دن ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے اس دن تم خود پناہ مانگو گے۔ اور ہم ان کے کیے ہوئے ہر اس عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، اور اس کو ایک بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، ہباء منثورا۔ اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور نہایت خوب آرام گاہ میں ہوں گے۔ اے اللہ،
اے اللہ ہمیں ان جنت والوں میں شامل فرما۔ یہ مہینہ جنت مانگنے کا ہے، اے اللہ ہمیں اس جنت والوں میں شامل فرما۔ اور جس دن کہ آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے، فوجیں اتریں گی فرشتوں کی، اس دن حقیقی حکمرانی صرف خدا رحمان ہی کی ہوگی۔ الملک یومئذ، اللہ اکبر۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ حکمرانی تو آج بھی صرف اللہ کی ہے، پھر آج میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ آج کا فرق یہ ہوگا کہ آج اللہ کو حاکم مطلق تسلیم کرنا یہ ایمان بالغیب ہے، اور اس دن اللہ کا حاکم مطلق ہونا ہر بڑے سے بڑے منکر کو بھی نظر آئے گا۔ یہ فرق ہے۔ مگر عجیب اللہ کا انداز ہے، یہاں ایک جو پچھلا جملے تھے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نالائقوں کو وعیدوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ تو شاید یہ ہمیں یہ امید تھی کہ یہاں پر جملہ رحمان کے بجائے قہار آئے گا، الملک یومئذ للقہار، مگر یہاں بھی اللہ کی رحمت غالب آ گئی کہ جس حکمراں، جس وحدہ لا شریک حاکم کی حکمرانی اس دن ہر ایک کو نظر آئے گی، اس دن بھی اس کے اوپر رحمت کا پہلو غالب ہوگا۔ کتنی امید آتی ہے، کتنی امید آتی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ ساتھ میں اللہ نے بیلنس کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا۔ اور جس دن اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے رسول کی معیت اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ بہت اہم جملہ ہے۔ دوست کا کردار ہمارے آپ کے بنانے اور بگاڑنے میں شاید سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اس لیے دوست کا انتخاب یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ انسان اپنی فطرت سے کسی کو اپنا جگری دوست بنانے کے لیے مجبور ہے۔ خلیل ہر دوست کو نہیں کہتے، جو سب سے زیادہ چہیتا اور عزیز دوست ہوتا ہے، جس کو آج کل کی جدید زبان میں بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی، بہت خوش نصیب جس کو ابتدائے نوجوانی میں، زندگی میں
واقعی کوئی بہت بہترین دوست مل جائے، سمجھدار، دور اندیش، سنبھل کر چلنے والا، پرخلوص مشورے دینے والا، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اکثر دوستوں کا انتخاب لوگ غلط کرتے ہیں اور پھر بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تو صحیح اچھے دوست آج کل بالکل عنقا ہیں، بہت کم ہیں ایسے لوگ جو دوست بنانے کے لائق ہیں، بہت کم ہیں۔ لیکن یہ سمجھ اکثر نوعمری میں نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ماں باپ بہت زیادہ سمجھدار ہوں۔ ماں باپ ہیں جو بچپن سے سمجھاتے ہیں، ٹھوکریں کھانے کے بعد، تجربوں کے بعد تو سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن شروع سے جن کو بچوں کو ماں باپ سمجھاتے ہیں، دیکھو کس کو دوست بنانا ہے ہم تم کو بتائیں گے۔ میں ایسی ماؤں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں سے یہ کہا کہ تم ایک دن اپنی کلاس کی سب لڑکیوں کی دعوت میری طرف سے کر دو، سب کو کھانے پہ بلاؤ، اور خوب بہترین کھانا تیار کیا، اور ماں نے سب بچیوں کو بہت پیار سے گلے لگایا، مسکرا کر استقبال کیا، ہنسی خوشی کھانا کھلایا، اور ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کے بعد اپنی بچی سے کہا، بیٹی یہ جو تم لائی تھی 20-22 لڑکیاں، اس میں سے وہ لڑکی مجھے اس قابل لگتی ہے کہ تم اس کو اپنی سہیلی بناؤ، اور 2-4 مہینے کے تجربے کے بعد پھر ایک بار تم مجھ کو بتانا، اور میں اس کو بلاؤں گی اکیلی، دیکھوں گی کہ میری نظر انتخاب صحیح ہے کہ نہیں۔ میں ایسے مردوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، جو 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، کہ تم اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ساتھ میں کھیلنے والوں کو، ساتھ میں پڑھنے والے لڑکوں کو، سب کو گھر پہ بلاؤ، اور ان کو فریلی بات کرنے کا موقع دیا، اور گہری نظر رکھی ایک ایک لڑکے کی اداؤں پر، اس کی باتوں پر، اس کے الفاظ پر بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان باپوں نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹے ان سب کے اندر صرف ایک لڑکا نظر آیا جو تمہارے دوست بننے کے لائق ہے، کوئی بھی اس کے سوا قطعاً دوستی مت کرنا، اور یہ بھی میں تم کو ایک عارضی ہدایت دے رہا ہوں، بیٹے 2-3 مہینے کے بعد مجھے اپنے تجربے بتانا، پھر میں بلاؤں گا، اور چھٹی کے دن 1-8 دن کے لیے بلاؤں گا، مجھے بتانا کہ یہ بچے نماز کا کتنا پابند ہے، مسجد میں نماز جماعت سے پڑھتا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو نوٹ کرنا، مجھے بتانا، میں بتاؤں گا کس کو تم دوست بناؤ۔ تو بہت سعادت مند بچے اور کامیاب بچیاں وہ ہوئیں جنہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ جس پر انگلی رکھ دیں گے میں اسی کو بس دوست یا سہیلی بناؤں گی۔ ایسے بچے بہت خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ اتنے سمجھدار ہوں۔ 99% ماں باپ بالکل ناسمجھ ہیں آج کے دور میں، بالکل ناسمجھ۔ جب لڑکے برباد ہونے لگتے ہیں، ہو چکتے ہیں، لڑکیاں بھی داغدار ہو جاتی ہیں، تب ہوش آتا ہے۔
کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اپنے واقعات سنانا مناسب نہیں ہے، لیکن دوسرے پہلو پر غور کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے واقعات کا وہ حصہ کیوں نہ سناؤں جس میں میری تعریف نہیں ہے، میرے والدین کی تعریف۔ کیا نظر تھی میرے والد صاحب کی، کیا نظر تھی! ہر نماز کے بعد جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو سلام پھیرتے ہی پیچھے نظر ڈالتے تھے کہ سجاد کس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو شاید یقین نہیں آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں، ریکارڈ تو ہو رہا ہے، شاید کسی کے دل پر چوٹ لگے۔ ایک عظیم باپ، کامیاب ترین باپ، کامیاب ترین مربی، اس کا نمونہ میں کیوں نہ سناؤں آپ کو؟ آپ کا حق ہے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ میں 2-3 نمازوں میں مسلسل ایک ہی لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ لڑکا اجنبی ہے، تو مجھے بلاتے تھے، وہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ تم ظہر عصر مغرب میں کھڑے تھے؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ تفصیل بتاؤ۔ ایک لڑکا تھا میرا ہم عمر، نیا نیا ہمارے محلے میں اس کی فیملی آئی، بالکل عمر میری 11-12 سال کی رہی ہوگی، اس کی بھی ایسی عمر رہی ہوگی۔ وہ اپنے اسکول کالج کے ساتھ قرآن حفظ کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سجاد بھائی کسی نماز کے بعد 15 منٹ میرا قرآن سن لیا کیجیے۔ میں نماز کے بعد اس کا قرآن سننے لگا، عصر کی نماز کے بعد، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ والد صاحب نے 15-20 منٹ گھر پہ دیکھا کہ میں نہیں آیا، باہر نکل کر آئے مسجد میں، مسجد تو گھر بالکل لگا ہوا تھا، مجھے دیکھا، واپس چلے گئے۔ میں گھر میں گیا کہ بلایا مجھے، کون تھا وہ لڑکا؟ میں نے بتایا، کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ میں نے کہا وہ چارہ حفظ کر رہا ہے، مجھ سے اس نے کہا سن لیا کہ قرآن۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ مجھ سے پوچھا تم نے؟ خبردار، مجھ سے پوچھے بغیر بالکل قطعاً تم کو اجازت نہیں ہے، 2 دن کے لیے اس سے معذرت کر لو۔ اس کے بعد محلے کے ذمہ داروں سے مجھ سے چھپا کر کہا کہ یہ کون سی فیملی ہے، اس بچے کے باپ کیا کرتے ہیں، مجھے پوری تفصیلات معلوم کر کے بتاؤ۔ پتہ چلا بہت نیک خاندان ہے، بہت اچھے ماں باپ ہیں، باپ کی سروس کہیں اور ہے، لیکن سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہم بہت بہترین لوگ ہیں اور بہت نیک صالح بچہ ہے۔ تب مجھے کہا کہ اجازت ہے۔ کیا نظر رکھتے ہیں آج کل کے باپ اپنے بچوں پر؟ بالکل اجازت نہیں تھی مجھے، قطعاً اجازت نہیں تھی۔ 2 تھے میرے دوست، میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، ایک سادات حسنی میں سے، ایک سادات حسینی میں سے، دونوں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے نواسے، ایک مولانا سلمان حسینی میرے ہم عمر، 1 سال مجھ سے بڑے ہیں وہ، اور ایک ان کے خالہ زاد بھائی مولانا ڈاکٹر احمد حسنی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ان سے 1 سال بڑے تھے۔ بالکل صرف ان 2 کے ساتھ اجازت تھی مجھے، کسی تیسرے کے ساتھ 1 منٹ گزارنے کی اجازت نہیں تھی، اور اجازت نہ ملنے کی تربیت کی وجہ سے میری دل ہی نہیں چاہتا تھا میں کسی سے بات کروں۔ کاش کہ میں نے رسول کو دوست بنایا ہوتا۔
کاش میں نے فلاں کو اتخذت فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا. یہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے جس نے دوست کے بنانے میں غلطی کی ہو، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ تو سب کہہ سکتے ہیں کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا. اسی نے مجھے گمراہ کر کے اس نصیحت سے دور کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. اور شیطان انسان کے ساتھ بہت دھوکہ کرنے والا ہے، بے وفائی کرنے والا ہے. اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس انداز ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا اس قرآن کو. اور محمد یاد رکھنا کہ اسی طرح ہم نے ہر مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں. سید قطب شہید نے اس سورت کی تفسیر کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ اس سورت کا ایک اہم موضوع اور مقصد اپنے غمزدہ محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے. اس طرح کے رسول، میرے پیارے رسول، مایوس اور غمزدہ نہ ہو. جو دشمنی تمہارے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے یہ تو ہر نبی کے ساتھ بڑھتی گئی ہے. اللہ اکبر. اور تیرا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے. کفا بربک ہادیا ونصیرا. بہت تسلی کا پیغام ہے اس میں کہ مطمئن رہو، اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے، قدم قدم پر تمہاری رہبری بھی ہوگی. اگر یہ چیزیں رسول اللہ کے لیے خاص ہوتی تو قرآن میں لانے کی ضرورت تو نہیں تھی. یہ تو ہر خادم دین، ہر داعی حق کو ستایا جاتا ہے، ستایا جاتا رہے گا. مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت اس کو یہ آیتیں ایسا محسوس ہوں گی کہ جیسے آج ہی اسی کے لیے یہ آیت اتری ہے. اور ان کافروں نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا کہ محمد پر پورا قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتار دیا گیا. طرح طرح کی باتیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. آج بھی طرح طرح کی باتیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. فرمایا ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً حالات کی مناسبت سے قرآن اتارتے رہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت پہنچتی رہے. لنثبت به فؤادک، تاکہ تمہیں تسلی ملتی رہے، تمہارا دل مضبوط ہوتا رہے. اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. اور یہ لوگ جو اعتراض بھی اٹھائیں گے ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین توجیہ تمہیں بتا دیں گے. یہ نصاب ہے آج کل کے علماء کی تربیت کا کہ جتنے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں علماء ان اعتراضات کے جواب سے باخبر رہیں.
ایسا نہ ہو کہ علماء کو ان اعتراضات کے جوابات نہ معلوم ہوں اور وہ موقع بموقع پھنستے رہیں، لاجواب نظر آتے رہیں، اور جو لوگ جہنم کی طرف اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا میں کون حکومت پر میں ہے اور کون محکوم ہے اس پر نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آخرت پر ہے۔ ہم لوگ جو آج کل کے حالات سے کچھ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ آخرت ہمارے سامنے نہیں رہتی، دنیا کے حالات سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں آج جو پہلی آیت پڑھی گئی وقال الذین لا یرجون لقاءنا، صرف اتنی بات میں کہنا چاہوں گا اس کے تشریح کے سلسلے میں کہ یہاں بیماری کی جڑ پر انگلی رکھی ہے اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ وقال الذین کفروا، بلکہ کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا۔ جو لوگ ہمارے سامنے حاضر ہونے اور پیشی پر یقین نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکشی، تکبر، غرور، جھوٹ، یہ سب کی اصل جڑ بنیاد آخرت کا انکار ہے، جواب دہی کا انکار ہے۔ اسی سے تو یہ ساری اکڑ پیدا ہوتی ہے، ورنہ جس کو معلوم ہو کہ کل میں پوچھا جائے گا کہیں مجھ سے، وہ ذرا سنبھل کر اپنا عقیدہ بناتا ہے، سنبھل کر اظہار کرتا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتے ہم پر اتارے گئے، ہمیں اپنے رب کا دیدار خود کیوں نہیں ملتا، ہم بھی دیکھیں اپنے رب کو۔ لقد استكبروا فی انفسهم، بڑے گھمنڈی اور بڑے سرکش ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ اب ہم بتاتے ہیں جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کو کوئی خوشخبریاں نہیں ملیں گی ان فرشتوں کو دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ چلا چلا کر یہی کہیں گے کہ پناہ 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 پناہ، حجرا محجورا۔ حجرن پردے کے معنی میں آتا ہے کہ بس ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس منظر کو۔ فرشتے جس منظر میں ان کو نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان لوگوں کو اپنی جن خدمتوں پر بڑا ناز ہے، اپنے جن کارناموں پر بڑا ناز ہے، اپنے جن اعمال پر بڑا ناز ہے، اپنی جن سازشوں پر بڑا ناز ہے، سب مفہوم ہو سکتے ہیں، خدمتیں، کارنامے، کوششیں، سازشیں، جن کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ملک و قوم کے ہیرو اور وشو گرو سمجھے جانے کے لائق ہے۔
ان کی ساری ان کاوشوں، کوششوں، کارناموں، ان کو ہم چٹکیوں میں اڑا دیں گے، منتشر ذرے بنا کر اڑا دیں گے۔ ان کا ہر عمل ٹھکرا دیا جائے گا، ان کی ہر کوشش ناکام کر دی جائے گی، اور ان کے مقابلے میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جن لوگوں کو یہ لوگ بڑی حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ اس دن بہترین مستقر اور آرام گاہ میں ہوں گے۔ مقیل جو ہے، کیونکہ یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، اہل علم بھی، یہ قیلولہ سے ہے، آرام کی جگہ، عیش کی جگہ۔ اگر یہ یقین ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، تو دنیا کی تھوڑے دن کی جو کچھ پریشانیاں ہیں ان کا تأثر دل پر غالب نہیں ہوگا۔ مشکل یہی ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارے آپ کے ذہنوں میں بھی دنیا ہی بن گئی ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، کبھی امتحان کے طور پر، کبھی سزا کے طور پر، فوراً پکڑ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، بہت موقع دیتے ہیں، اور اس ڈھیل کو دیکھ دیکھ کر ہم کمزور سمجھ والے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شبہات آتے ہیں کہ اتنے ظالم لوگ دنیا میں دندنا کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا تھا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ ان کافروں کے دنیا میں دندنانے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کی ڈھیل ہے، لیکن وہ تھوڑے دن کی ڈھیل بھی تو ہم کو برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ وہ ڈھیل کی مدت ختم ہو جائے۔ جواب جاری ہے ابھی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ فرشتوں کو ہم کو دکھا دیجئے، رب کو بھی، آپ کو بھی ہم دیکھ لیں۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن کا تصور کریں جس دن آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک بدلی نمودار ہوگی، اور اس کے اندر سے فرشتوں کے پرے کے پرے یکے بعد دیگرے اتارے جائیں گے۔ اس دن کسی کی کچھ نہیں سنی جائے گی۔ جن معبودوں پر ان لوگوں کو بڑا ناز ہے وہ بھی ان کے کچھ کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ حقیقی بادشاہی اس دن خدائے رحمان ہی کی ہوگی، اور کافروں پر یہ دن بڑا بھاری ہوگا۔ حقیقی بادشاہی، جیسا کہ میں نے خلاصے کے دوران اشارہ کیا تھا، حقیقی اختیار، اقتدار ہمیشہ اللہ کا ہے۔
لیکن دنیا میں اس حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نادانوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خدائی کا ڈنکا بجانے لگتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ہر شخص پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سارا زور و اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی کو اللہ کے سوا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ہاتھ کاٹنا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے مختلف زبانوں میں، حسرت اور ندامت کا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظلم کرنے والے لوگ بہت پچھتا رہے ہوں گے، اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے لوگ، سچائیوں کا انکار کر کے سچ کے داعیوں کا دشمن بن کے، ان لوگوں کو چاہیے آگے چل کے فرمایا کہ اس دن کا تصور کریں جس دن ہر وہ شخص جو آج اندھا بہرا بن کر رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور اس طرح خود اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے، نہایت حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کر لی ہوتی اور اپنی بدبختی سے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے، اللہ کی نصیحت سے دور کر کے گمراہی میں ڈال دیا، اس کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اضلنی، اضلنی کے بعد جب عن کا صلہ ہے، میں زیادہ عام طور پر علمی گفتگو نہیں کرتا، لیکن طلبہ علم کے لیے قرآن پر غور کرنے میں جو چیزیں لازم ہیں وہ عربیت کا ذوق ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اضل عن کا جب صلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برگشتہ کر دینا، گمراہ کر دینا، کسی چیز سے دور کر دینا۔ نصیحت میرے پاس آ گئی، اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی اعتراف کر رہا ہے بندہ مجبوراً، ہدایت نہ آئی ہوتی تو میں کوئی عذر پیش کر سکتا تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں عذر پیش جبکہ حجت میرے اوپر تمام ہو چکی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو وقت پر ساتھ چھوڑ دینے والا ہی ہے۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ غلط راستہ چن کر حسرت کا اظہار کرنے والوں ہی کا جملہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط دوست چنا، بے وفا دوست چنا، وقت پر اکیلے چھوڑ دینے والے کو میں نے اپنا دوست بنایا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ اس کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے غلط ساتھی چنا، بے وفا دوست چنا۔ فرق نہیں پڑتا کوئی زیادہ اس مسئلے میں کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہوں یا دوسرے کہہ رہے ہوں، حقیقت تو اپنی جگہ یہ ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کو اپنا دوست اس کو بنانا چاہیے جو مشکل میں کام آئے،
مصیبت کے وقت میں کام آئے. اور شیطان ہمیں گناہوں میں پھنسا کر خود الگ صاف کھڑا ہو جائے گا, کہے گا انہوں نے خود غلط راستہ اختیار کیا, میں نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا, انہوں نے میری بات مانی, مجرم تو یہ ہے, میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول ایک شکایت کریں گے. اللہ اکبر. اور وہ شکایت یہ ہے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے رب ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. مانا ہم نے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں مراد کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے, مگر اس بات کا بہت امکان اور اندیشہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو مسلمان اپنے کو کہتے ہیں اور کروڑوں لوگ امت کے کہ جنہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا ہے, کہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی شکایت میں شامل نہ ہو جائیں, ان کو بھی اللہ کے رسول کٹہرے میں کھڑا کر دیں, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیونکہ واقعی اس بات پر اس وقت کے مسلمانوں کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کی تلاوت کی پابندی بھی کریں اور کسی بھی ترکیب سے قرآن کو کچھ سمجھیں؟ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, کہ ہمارے ذمے قرآن کے پیغام کو سمجھنا نہیں ہے. آخر علماء نے ہر زبان میں قرآن کے ترجمے کیوں لکھے ہیں؟ ہر زبان میں قرآن کی تفسیریں کیوں لکھی ہیں؟ علماء کو تو قرآن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے سخت محنت کی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت وہ بھی قرآن کو بقدر ضرورت سمجھے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان ترجموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان تفسیروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس رواج کو زندہ کیجئے, اپنے اپنے گھروں میں اس رواج کو زندہ کیجئے, اپنے خاندانوں میں اس رواج کو زندہ کیجئے. قرآن مجید کی چند آیتیں روزانہ ترجمے کی مدد سے اور مختصر اور آسان تفسیر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے. میں نہیں کہتا کہ آپ پورے ایک پارے کی ترجمہ و تفسیر روز پڑھیے, تلاوت آپ ایک پارے کی کیجئے, لیکن قرآن کی چند آیتوں کو ترجمے و تفسیر کی مدد سے روزانہ سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے. کریں گے؟ 2035 سے شروع کریں گے. کیوں بھائی؟ کب سے شروع کریں گے؟ امام مہدی کے آنے کے بعد؟ خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی سے؟ یقین تو نہیں آ رہا. پھر تسلی کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. پیارے تم پریشان نہ ہو, یہ مکی صورت ہے, بہت ستائے جا رہے ہیں رسول اللہ, بہت چٹلایا جا رہا ہے ان کو, بہت مذاق کیے اڑایا جا رہا ہے ان کا, بہت دشمنی کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. محمد یہ تمہارے ساتھ نرالا برتاؤ نہیں ہے, ہر نبی کو دشمنی اور دشمنوں کی شرارتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بالکل مطمئن رہو, یہ لوگ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. اللہ بالکل کافی ہے, وہ قدم قدم پر تم کو راستہ بتاتا رہے گا, قدم قدم پر تمہاری مدد کرتا رہے.
یہی یقین ہے جس کی آج ہم کو ضرورت ہے. ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. اس گھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا استحضار اور یقین کم ہو گیا. بالکل کم ہو گیا. جب تک سازشیں اور حملے نہیں ہوں گے تو اللہ کی قدرت کا پتہ کیسے چلے گا؟ نارمل حالات میں اللہ کی قدرت کا پتہ چل سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے غزہ میں. دنیا حیران و پریشان ہے. دنیا حیران و پریشان ہے. واقعی آپ لوگوں کو پوری تفصیلات نہیں معلوم ہے. ایک ایسا شہر جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہو، جو ایک اوپن جیل ہے، بہت زمانے سے، برسہ برس سے، جہاں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی داخل نہیں ہوتا کسی کی اجازت اور چیکنگ کے بغیر. ایک دودھ کا پیکٹ داخل نہیں ہوتا. وہاں کے لوگ سرنگوں میں رہتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں ہے. یہ تو آج کل کے جنگ کے زمانے میں بھوک کا مسئلہ وہاں آیا. اور کل جب رمضان شروع ہوا، اللہ اکبر، پورے کئی کلومیٹر کے راستے میں انہوں نے افطار کا سامان سجایا، ایسا کہ جس کو روزے کی حالت میں اگر آپ دیکھ لیں تو بظاہر روزہ مکروہ تو ہو ہی جائے گا، مفتی صاحب جانے. ہاں، رات میں دیکھیے گا، دن میں مت دیکھیے. وہ کھانے سجائے ہیں انہوں نے جس کو آپ کے میرے ددیال نے بھی نہیں دیکھا، ننیال نے بھی نہیں دیکھا، سسرال نے بھی نہیں دیکھا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطب على رجل ہندی. میں بشر تو کہیں نہیں سکتا، ہندی فقیر بیچارہ مسکین، ہاں، پھلکی کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بہت شاندار چیز کھا رہا ہوں. شاباش، کھاؤ، خوب تلی ہوئی چیزوں کھاؤ، اس کے بعد ڈاکٹروں کی جیبیں گرم کرو. بڑے انتظار میں ڈاکٹر رہتے ہیں رمضان کے، مومن نہیں رہتے. ڈاکٹروں کے پیشنٹ رمضان سے ایک آدھ مہینہ پہلے کم ہو جاتے، تو وہ بہت بے چینی سے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب 30 کا چاند نہ کروائیے گا، 29 کا کرا دیجیے گا. آپ میرے کلینک کی فیس معاف، آپ 29 کا کرا دیجیے تاکہ جلدی سے مریض آنا شروع ہوں. اور عید کے دن تو سہالت ہوتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب پیٹ پہ بہت درد ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی ہے، ایسیڈیٹی، کھٹی ڈکاریں آ رہی. اور کیا میٹھی ڈکاریں آئیں گی؟ ہاں، کہو تو یہ لوگ جو مولوی لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کلو واشربو، آپ اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اب یہ اتنے ذہین لوگ ہیں کہ ولا تسرفو کبھی نہیں یاد دلاتے. اللہ کو پتہ تھا انڈیا میں کیسے کیسے علماء ہوں گے، تو اسی لیے ولا تسرفو کہہ دیا، مگر وہ کبھی نہیں یاد رہتا. کلو واشرب، کلو واشرب. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا.
عجیب و غریب آیت. دشمنی چلتی رہے گی، بالکل چلتی رہے گی، سازشیں ہوں گی، لیکن ان سازشوں میں اگر ہمیں اپنے رب پر کما حق ہو یقین رکھا تو ان سازشوں کے مقابلے کے راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے اور حیرت انگیز طریقے پہ مدد کریں گے. یہ ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ایک اور اعتراض، کہ قرآن ایک ساتھ پورا کیوں نہیں اتر گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ان کو مخاطب کر کے نہیں دیتا، رسول اللہ کو مخاطب کر کے دیتا ہے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر اتارا ہے کہ حالات، چیلنجز، صدموں کے دوران ہر وقت ضرورت کے بقدر اپنا کلام اتار کر تم کو تقویت پہنچائیں، تمہاری ہمت کو برقرار رکھیں، تمہارے دل کو مضبوط رکھیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور ہم نے ترتیل عربی زبان میں سلیقے اور اہتمام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو اپنے رسول پر جو اتارا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اور اسی طرح قرآن کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس موقع پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں اس دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں خاص طور پر رمضان میں، تراویح میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا رواج نہیں. بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. عالم عرب کے لوگ جب یہاں آتے ہیں، جماعت میں آئیں یا علماء آئیں، تو رمضان میں ہماری مسجدوں میں ہمارے اماموں کے پیچھے تراویح پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں، بالکل ان کے بس کی بات نہیں. اگر پہلی بار کوئی آتا ہے اور پہلے دن وہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو 2 رکعت سلام پھرنے کے بعد وہ الگ چلا جاتا ہے. میں اس قرآن کو نہیں سن سکتا جس کا ہمارے یہاں رواج. عزیزوں، یہ بہت غلط طریقہ ہے. حفظ قرآن کے اساتذہ کی غلطی ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور طلباء اسی رفتار سے یاد کرتے ہیں. اور ایک بار دماغ میں ایک رفتار سے قرآن اگر ریکارڈ ہو جائے تو دماغ جو ہے یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے. جس رفتار سے یاد کرنے والا یاد کرے گا اسی رفتار سے وہ پڑھ پائے گا. اب اگر اس سے کہہ دیا گیا کہ رفتار دھیمی کرو تو بھولے گا. میں پھر بھی اپنے تمام قابل قدر عزیز حفاظ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھولیں بھی تو اللہ کے واسطے اپنی عادت کو بدلنے کے لیے بھولنا برداشت کر لیجیے. ایک بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہا، حالانکہ اس میں
شتابدی اور راجدھانی کی اسپیڈ والے حافظ جی لوگ بیٹھے ہیں. میں ان کو حافظ نہیں مانتا، وہ حافظ جی ہیں. حافظ جی ایک کو پہچانتا ہوں، وہ بیچارے کے کندھے پر رکھ کر سب کی پٹائی کر رہا ہوں. بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ. آپ کو واقعی معلوم نہیں، اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں کہتا ہوں آپ 2-3 دفعہ بھولیں گے، بھول جائیے، برداشت کر لیں. آپ کے مقتدی بھی آپ کی مدد کریں اور وہ کہیں کہ گھبرائیے نہیں حافظ صاحب، ہم سمجھ رہے ہیں آپ اپنے قرآن کے پڑھنے کے انداز کو تھوڑا بہتر بنا رہے ہیں. آپ 2-4 دفعہ میں عادت پڑ جائیں. حرمین شریفین کے اماموں کے قرآن سنتے ہیں آپ. اسماعیل حنیہ شہید رئیس الشہداء، اللہ ان کو صحابہ کے شہداء کے ساتھ ان کو جمع کر دیا ہو، یہ امید ہے. وہ خود تراویح پڑھاتے تھے اور کیا قرآن پڑھتے تھے، کیا قرآن پڑھتے تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے. قرآن کی توہین مت کرو حفاظ قرآن، قرآن کا مذاق مت اڑاؤ، ٹھہر کے پڑھو. عجیب نئے نئے رواج ہیں. اس موقع پر میں کہہ دیتا ہوں 5 دن میں تراویح ختم ہو. مذاق ہے. تاکہ 5 دن کے بعد قرآن سے چھٹی مل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بھاری ہے قرآن سننا، اتنا ناگوار ہے. کیا رواج، کیا رواج. اس طرح مت پڑھو قرآن، بالکل مت پڑھو. کہاں سال میں موقع ملتا ہے یار. کیا قرآن سننے سے روح کو تازگی نہیں ملتی، سرور نہیں ملتا، لذت نہیں ملتی، راحت نہیں ملتی؟ اصل روح افزا شربت تو قرآن ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ نے رسول پر تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا اور ہم کو بھی آہستہ آہستہ اہتمام کے ساتھ قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تمام اعتراضوں کا جواب اب تک ترتیب کے ساتھ آیا ہے. یہ ایک اہم باب ہے قرآن کا. علماء قرآن کی تلاوت کے درمیان اگر تدبر سے کام لیں تو میں ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، الگ الگ کاپیاں بنا لیں. ہے کوئی تفسیر کا شوقین؟ ہاتھ اٹھائیے. علماء میں، عوام میں نہیں. جزاکم اللہ. میں ایک بہت پتہ کی بات بتاتا ہوں. کاپیاں بناؤ. ایام اللہ، ایک کاپی ایام اللہ. قرآن میں جتنے واقعات قوموں کے اور افراد کے بیان کیے گئے ہیں، ان سب واقعات کی آیات کو یا کم سے کم آیات نمبر کو، حوالے کو اس کاپی میں نوٹ کر لو. قرآن کا 20% حصہ تمہاری اس کاپی میں آ جائے گا. ایک کاپی بناؤ آلاء اللہ، جو اللہ نے وحدانیت کی، ربوبیت، الوہیت کی دلیلیں قرآن میں پیش کی ہیں. جو آیتیں بھی آئیں اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں کی، خالق و مالک، حاکم
وحدہ لا شریک ہونے کی جو دلیلیں ہیں ان ساری آیات کو ایک کاپی میں جمع کر دو. ایک کاپی بناؤ احکام کی. جتنی آیات قرآن مجید میں احکام اور آداب کی ہیں یا تو احکام کی آیات الگ کر لو اور آداب کی الگ کر لو, اور اگر نہ سمجھ میں آئے کہ کس کو احکام میں رکھیں کس کو آداب میں رکھیں تو کم سے کم شروع میں ایک کاپی میں وہ تمام آیات جو احکام کی ہیں, وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں, مثبت ہوں یا منفی ہوں, وہ سب آیات ایک کاپی میں رکھ. جتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اس کی تمام قسموں کا رد کیا ہے, ان کے شبہات بیان کر کے ان کے رد کیا ہے, ان کے اعتراضات جیسے کہ یہ آیتیں چل رہی ہیں, مسلسل کئی آیتوں سے اعتراضات اور ان کے جوابات چل رہے ہیں. تو جتنے اعتراضات ہیں یہودیوں کے, نصارہ کے, مشرکین کے, منافقین کے, ان کی گمراہی کی جو بھی تذکرے قرآن میں ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں ان کو ایک کاپی میں جمع کر. علم الجدل, علم المخاصمہ, اس طرح قرآن مجید پر تلاوت کے دوران جو آیت ملی کاپی اٹھائی لکھ دیا, پھر اگلی آیت میں بڑھیں نظر آیا کہ یہ آیت فلاں باب میں فوراً نوٹ کر لو. 1 سال 2 سال لگے گا اگر بہت زیادہ لگا تو, لیکن آپ کے پاس ایک ایسا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. آپ کو قرآن مجید پر غور کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے میں نے اس کو, اور اس غور کے نتیجے کو زندگی بھر محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے. ورنہ بعض وقت آپ وقتی طور پر غور کرتے ہیں بعد میں ذہن سے نکل جاتا ہے. پھر جب آپ کو کسی موضوع پر کچھ سوچنا ہو, بولنا ہو, لکھنا ہو, غور کرنا ہو, اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہو, اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہو, کاپی اٹھائیے اور ان آیتوں پر پھر غور کیجیے. میں اپنی سی بساط کے مطابق یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ علماء پورے ملک میں ایسے تیار ہوں جن کا قرآن سے بہت گہرا تعلق بن جائے. اسی لیے اس سال میں نے درس قرآن کا یہ انداز اختیار کیا ہے, اور یہ ترکیب جو میں نے اس وقت بتائی ہے نا, اس ترکیب سے انشاءاللہ قرآن سے آپ کی مناسبت, قرآن سے آپ کا رشتہ, قرآن کی سمجھنے کی آپ کی سطح بہت بلند ہوگی. اور بعض اوقات خواتین, عالمہ, بچیاں, معلمات وہ بھی یہ کر سکتے. تھوڑا تھوڑا اپنی گھریلو مصروفیات کے ساتھ چند آیتیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ کس آیت کا کس سے تعلق ہے, اور ان کو اپنی کاپیوں میں محفوظ کریں. یہ تو میں نے اس تسلسل میں کہہ دیا کہ اس سورہ فرقان میں مشرکین کے, کفار کے متعدد اعتراضات کے جوابات دیے گئے. آخر میں فرمایا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. اللہ اکبر. یہ لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں. اولئک شر مکانا واضل سبیلا. گزشتہ چند آیتوں پہلے اہل جنت کو بہت اچھے انجام کی بشارت دی گئی ہے,
اور اس آیت میں اہل دوزخ کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ وہ لوگ ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اور اضل سبیلا یعنی اس دنیا میں گمراہوں کو اپنی گمراہی کی اصل منزل کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کہاں جائیں گے، ہم جس راستے پر چلے ہیں یہ راستہ کہاں پہنچا رہا ہے۔ جب آخرت میں ان کی گمراہی کی اصل منزل دوزخ سامنے آ جائے گی تب انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کدھر چلے تھے اور کہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کو ہمارے اوپر غالب کر دے۔ اس زمانے میں مادیت اور دنیاوی فکر بالکل چھائی ہوئی ہے۔ شاید ہی کسی دور میں آخرت سے غفلت اور دنیا کی فکر اتنی چھائی ہوئی ہو جتنی آج کل ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے کہ روزانہ ہم اپنی آخرت کو یاد کرنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب اختیار کریں۔ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم اس دنیا بھر میں چھائی ہوئی غفلت کے اثرات سے بچ سکیں۔ ہمیں مسجد میں، اپنے گھروں میں تھوڑی دیر آخرت کی یاد، آخرت کی فکر کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ کوئی کتاب پڑھی جائے، آپس میں کچھ آخرت کا تذکرہ ہو، کوئی تدبیر اختیار کی جائے جس سے آخرت ہمارے ذہن و دماغ پر فکر دنیا کے مقابلے میں غالب رہے، کیونکہ آخرت سے غفلت ہی ہمارے گناہوں کا اصل سبب ہے۔ جب آخرت یاد رہتی ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا۔ غفلت ہی معصیت تک پہنچاتی ہے، اور معصیت سے بچنے کا راستہ غفلت سے بچنا ہے۔ غفلت سبب ہے اور معصیت نتیجہ ہے۔ اگر کوئی نتیجے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے سبب سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بچنے، معصیت سے بچنے کا جو سبب ہے وہ ہے غفلت سے بچنا، اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ روز ہم کسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم غافل رہتے ہیں۔ نماز کو بھی جاندار بنانے کی کوشش کی جائے، نماز کی دعاؤں کو استحضار معانی کے ساتھ مانگا جائے۔ ہم بار بار مغفرت مانگتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں، اس لیے اس کا ہمارے اخلاق پر، کردار پر، روح پر، دل پر خاطر خواہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ رمضان کا مہینہ اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، سروسنگ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو نئے سرے سے پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر ہم سب کو عطا فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ تکبر اور خود اعتمادی، ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ خود اعتمادی والا دوسرے کو حقیر کبھی نہیں سمجھتا، تکبر والا ہمیشہ دوسرے کو حقیر سمجھتا۔ بہت آسان لفظوں میں یہ فرق ہے۔ جس کے اندر اپنی صلاحیت پر کچھ اعتماد ہو، وہ اس صلاحیت کو اللہ کی دین سمجھتا ہے،
اپنا کمال نہیں سمجھتا. تکبر والا اپنی صلاحیت کو اپنا کمال سمجھتا ہے. بالکل آسان لفظوں میں نے 2 فرق بتائے ہیں. اور اگر کسی کا ذوق ہو، کوئی واقعی طالب صادق ہو، تو مطالعے کے لیے احیاء علوم الدین کا مطالعہ کرے اور اصلاح کے لیے کسی مربی کے حوالے اپنے کو کرے اور مربی کی سخت نگرانی، روک ٹوک، ڈانٹ پھٹکار، اس کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے. لاکھوں میں ایک بھی ایسا طالب صادق آج کل نظر نہیں آتا، ایک بھی نظر نہیں آتا. محی السنہ اس زمانے کے عظیم مصلح حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کا شیخ سخت مزاج ہو اور کڑی نگرانی کر کے روک ٹوک کرنے والا ہو، صرف اسی کی اصلاح ہو پاتی ہے. آج کل لوگ شیخ وہ ڈھونڈتے ہیں جو اچھا مقرر ہو، اور روک ٹوک اور ڈانٹ پھٹکار تو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے، بالکل برداشت نہیں کرتے. چہرہ ایک دم سے بگڑ جاتا ہے اگر ایک جملہ کہہ دیا جائے. کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا نقشہ معلوم بالکل نہیں معلوم آپ کو. ان کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں انہوں نے ایک جنگلہ بنوا رکھا تھا، ایک لوہے کا. جن لوگوں سے کوئی غلطی ہوتی تھی ان کو ایک تو بھری محفل میں حضرت بری طرح ڈانٹتے بھی تھے، اور پھر یہ طے فرما دیتے تھے کہ تم 15 دن تک جنگلے کے اندر نہیں بیٹھو گے، وہاں بیٹھو. اور ان میں کون لوگ ہوتے تھے؟ جمن شبراتی بلاقی نہیں ہوتے تھے، حاجی لطیفوں نہیں ہوتے تھے، ان میں مدارس کے شیخ الحدیث ہوتے تھے، اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے علماء ہوتے تھے. بہت سخت تربیت ہوتی تھی حضرت تھانوی کے یہاں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو گیا وہ چمک کے آیا. عوام کی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن بہت سخت روک ٹوک تھی، بہت سخت تربیت. اسی لیے مفتی شفیع صاحب، قاری طیب صاحب، حضرت مولانا ابوالحق صاحب، حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، اللہ جانے کیسے کیسے لوگ، حضرت شاہ وسیع اللہ، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی، کیا لوگ تیار ہوئے، سید سلیمان ندوی. لیکن بہت سخت روک ٹوک. آج کل تو ذرا سا کچھ کہہ دیا جائے نا تو داماد اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی مرید ناراض ہو جاتا ہے. میں نے اپنے دامادوں کی تو گد بنا رکھی ہے، وہ کیا ناراض ہوں. کیوں شرما رہے ہو بھائی؟ فخر سے سر اونچا کرو. واہ بھائی واہ، ایسے داماد اللہ ہر ایک کو دے، مگر ہر قدردان کو دے، نا قدرے کو نہ دے. اللہ جزائے خیر. جس وقت یہ میرے پاس بیٹھ کے جاتے ہیں ڈانٹ کھائے بغیر، تو ان کی بیویاں چہرے سے پہچان جاتی ہیں کہ آج ڈانٹ نہیں پڑی. اور آپ لوگ ماشاء اللہ
نواب واجد علی شاہ کا جو مخمل تھا اس سے آپ لوگ بنے ہیں. نہایت نازک مزاج. مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میں سخت مشغول ہوں یا بہت بیمار ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں گریبان پکڑوں گا اگر ملاقات نہ کرائی. یہ ہیں طالبین سالکین جو استفادے کے لیے آتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں بلٹ پروف جیکٹ پہنا کرو. کسی دن بھی کوئی معتقد آئے گا گولی مار دے گا کہ ملنے نہیں دے رہا ہوں. سب بزرگوں کے خادم بدماش ہوتے ہیں. کیا طریقہ ہے. اللہ یہ فرق ہے تکبر میں اور خود اعتمادی. خود اعتمادی بہترین نعمت ہے اور تکبر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا وہ شخص جس میں تکبر رائی کے دانے کے برابر ہو. اتنی سخت بات ہے تکبر کی. ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا. کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا اس نے شراب پی تھی؟ جوا کھیلا تھا؟ بالکل نہیں. صرف تکبر. میں آدم کو بڑا نہیں مانوں گا، انسان کو بڑا نہیں مانوں گا، میں بڑا ہوں. اور دلیل مٹی سے بنا ہوا ہے وہ، میں آگ سے بنا ہوں. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے. مٹی سے بنے ہوئے کو آگ سے بڑے ہوئے کے سامنے جھکنا چاہیے. صرف اس تکبر کی وجہ سے. اور علماء اور عقلاء اور انٹلیکچوئلس اور مالداروں کی اصل بیماری تکبر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا التأويل وعلمنا التأويل. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. رب کریم معاف بھی کر دیجئے اور اب عافیت و سہولت کے ساتھ ہماری اصلاح و تربیت بھی کر دیجئے. اے اللہ بڑی کمیاں لیے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. اے اللہ اے عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے. ہمیں تقوی نصیب فرما. رمضان کا ایک ایک لمحے کا سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما. انفرادی اعمال میں دل لگنے لگے،
تلاوت میں دل لگنے لگے، نفلوں میں دل لگنے لگے، لمبے رکوع اور سجدوں کی توفیق عطا فرما، دیر تک تنہائی میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بگڑی عادتوں کو سنوار دیجئے، اچھی عادتیں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم پوری دنیا میں رمضان میں اپنی اصلاح و تربیت و ترقی کے لیے آپ کے بندے دنیا میں جہاں جہاں بھی کہیں گئے ہوئے ہیں ان سب کو بامراد بنا، ان سب کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے گا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے گا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے گا۔ قرآن کے ذریعے ہم کو ہدایت بھی نصیب فرما، ہماری مدد بھی فرما، ہماری رہبری بھی فرما، ہمیں بیماریوں سے شفا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے ذریعے اے اللہ ہمیں علم نصیب فرما، فہم نصیب فرما۔ اے اللہ بہادری نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی ضرورت یہ کہ آخری وقت میں کلمہ زبان سے جاری فرما۔ اے اللہ جنت کی کھڑکیاں مرنے سے پہلے دیکھنے لگے ہم، ایسا خاتمہ مل جائے، یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے بری طرح ڈانٹ نہ پڑے۔ کیا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ اپنا منہ دیکھو آئینے میں، کیا مانگ رہے ہو؟ مگر اللہ ایک بات کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ آپ ہی تو ہیں، رحمان، رحیم، غفار، ستار، غفور، ودود، لطیف۔ اے اللہ ہم آپ کی تمام اسماء حسنہ کا آج واسطہ دیتے ہیں، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اے اللہ آج مان جائیے، آج معاف کر دیجیے، آج مان جائیے، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو زمانے کے شرور سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ بہت خراب ماحول ہے، اے اللہ بہت خراب ماحول ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ہر ماں اور باپ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ہر وقت لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں تو ماں کا کلیجہ دھڑکتا رہتا ہے، میری بچی واپس آ جائے، صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے گھر کے ایک ایک بچے بچی کو اے اللہ اپنی امان میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اور بہترین تربیت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ایک آخری درخواست ہے اللہ، ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر اے اللہ انہی کے راستے پر، انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔